10 محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے، اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ محرم میں کیا کرنا چاہیے، کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا؟ کربلا کے واقعے پر تو میں ایک پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں؟ محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ آج میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے، واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے۔ آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، ناصبیہ ہیں، کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی یا سنی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ آپ۔ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ۔ اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں۔ اسلام میں 73 فرقے ہیں، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، جن میں ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ تو وہ ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے۔ فرقہ واریت نا ایک بڑا ٹاپک بن چکا ہے، ہر آدمی فرقہ واریت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے کہ میں فرقہ واریت نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں۔ ابے تم بس کر دو یار، بس کرو۔ آپ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ۔ تو جو اہل سنت والجماعت سچی مچی کے تھے، اب اہل سنت والجماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت والجماعت بنا ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا، سنت سے نکلا یہ لفظ۔ اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سنی۔ یہ اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت، تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وی آر سنی۔ تو ہم کیا ہیں بھائی؟ فرقہ ہم 73 فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے؟ ہم سنی ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے۔ یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی۔ اب جو سنی ہے نا، ان کے کچھ مخصوص عقیدے ہیں، وہ عقیدے ہوں گے تو آپ سنی ہوگے، وہ عقیدے نہیں ہے تو آپ سنی نہیں ہے۔ لیبل لگاتے رہو، جیسے وہ بار بار میں چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر، چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا،
لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر چاول، کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں. تو لیبل کیا لگا دیا چاول کا، اندر کیا ہے چینی. تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، ہم سنی ہیں. لیبل انہوں نے سنی کا لگا دیا، اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں، لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے. تو یاد رکھو چاول کے لفظ سے کیا مکھی دھوکہ کھا سکتی ہے اور بوری پہ نہ آئے؟ تو کیا سنی کے لفظ سے فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سنی والا نہیں ہو. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ، یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، محرم میں شیعہ بن رہا ہے، ربیع الاول میں بریلوی بن رہا ہے، رمضان میں انسان کا بچہ بنتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلوی انسان کے بچے نہیں ہیں، یعنی رمضان میں ایسا لگے گا جیسے بہت نیک آدمی. تراویح میں پہلے 3 دن دیکھو نا آپ. ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کون جنتی کون جہنمی کون غلط کون صحیح، ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے 73 فرقوں میں سے جو ایک جنتی ہوگا اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے. اگر بریلوی اس پہ پورے اترتے ہیں تو بھائی وہ جنتی ہیں، میں کسی کو جہنمی جنتی نہیں کہہ رہا، میں تو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں نہ اترتا ہوں، بریلوی بھائی پورے اترتے ہوں، شیعہ لوگ پورے اترتے ہوں. کسی ایک کو میں یقینی طور پہ نہ جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو، درمیان میں نہ لٹکو. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ٹانگ جہنم میں ایک ٹانگ جنت میں آپ کی، یا تو پورے ادھر جاؤ گے یا پورے ادھر جاؤ گے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقے کی علامت ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. اب نبی اور نبی کے صحابہ کس طریق پر تھے، کس ٹریک پر تھے؟ اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیہ میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ کے نام سے، اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کی بنیادی عقیدوں کو ایکسپلین کیا. ایک متن لکھا جو پوری دنیا میں مانا گیا، اور پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہوا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدوں کا ہونا ضروری ہے. اہل حدیث نے بھی مانا اس کو، اب اہل حدیث کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، حنفیوں نے بھی مانا، مالکیوں نے بھی مانا، شافعیوں نے بھی مانا، حنبلیوں نے بھی مانا، سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. وہ لکھنے والے اگرچہ حنفی تھے لیکن وہ جو عقیدے تھے وہ سب کے ہیں. وہ اس سے اہل سنت غیر اہل سنت سے کیا ہو رہے تھے، ان میں فرق ہو رہا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ العقیدۃ الطحاویہ. وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا، پوری دنیا نے اس لیے مانی کہ اس میں ہر عقیدے میں قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ، ان 3 کو بنیاد بنایا گیا ہے. قرآن سے ہو، اور قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث مانتی ہو، اور قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ مانتے ہوں. لہذا اس وقت پوری دنیا میں جو اہل حق علماء تھے ان کا اتفاق ہو گیا، اور اب تک یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جو ان عقیدوں سے ہٹے گا وہ یا تو قرآن کے راستے پر نہیں ہے، یا نبی کے راستے پر نہیں ہے، یا صحابہ کے راستے پر نہیں ہے. اٹ مینس کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. خارج کہہ کے ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے، کافر کہنا نہ کہنا یہ ایک الگ بحث ہے. کچھ کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہے، لیکن وہ نجات یافتہ فرقوں میں نہیں ہے. بہرحال وہ اس فرقے میں نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب ان عقیدوں میں کیا ہے بھائی؟ وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت جب بھی کوئی مسئلہ نکالیں گے اس کی بنیاد 4 چیزیں ہوں گی: قرآن، حدیث، اجماع امت. یعنی ایسی تشریح کبھی نہیں کی جائے گی
قرآن و سنت کی جو امت کے اجماع کے خلاف ہو, کیونکہ امت حدیث میں بہت دفعہ یہ ہے کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ ایسی تشریح کسی حدیث کی کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا اب تک, اس کا مطلب آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں. اور چوتھی چیز ہے قیاس. بعض مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی طرف اشارے ہیں, تو مجتہد کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان معنی اور مضمون میں غوطے لگا کے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں, زمانے کے حساب سے نئے نئے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 اصول اہل سنت والجماعت کے, قرآن سے مسئلہ نکالا جائے گا, حدیث سے نکالا جائے گا, اجماع امت سے, اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے. اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. یہ تو پوری تمہید تھی نا. اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا, بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا, جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا, وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا, آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں, ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے, ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہوں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا, ظالم کے سامنے ڈٹ جانا, جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ اتنی واضح ہے, اتنی اس میں صاف دعوت ہے, فطرت کو اپیل کرتی ہے. اللہ ایک ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب, پیغمبر بھی اس میں داخل, فرشتے بھی, انسان بھی, جنات بھی, سب اللہ کے محتاج اور اللہ کے فقیر ہو. اللہ نے پیغمبروں کی حیثیت بھی بیان کی. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا کانا یاکلان الطعام,
عیسیٰ ابن مریم کھانا کھایا کرتے تھے اور ان کی ماں بھی. فرمایا انظر کیف نصرف الآیات, دیکھو ہم اپنی دلائل کو کیسے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. جو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا محتاج ہوتا ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوتا. اللہ عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی حاجات میں عیسیٰ ابن مریم کو مت پکارو, کیونکہ وہ بھی روٹی پانی کے محتاج تھے. کس کو پکارو؟ اللہ کو. تو ظاہر ہے یہ چیزیں قرآن میں اتنی زبردست انداز میں بیان کی ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے نظریات کو بھی ہلا دیا, اور مسلمانوں میں جو مشرک ٹائپ کے لوگ ہیں ان کے نظریات کو بھی یہ آیتیں ایک بھونچال پیدا کر دیتی ہیں اس کے اندر. تو میں نے یہ سوال قائم کیا تھا نا کہ کس وقت نبی کو پکارے, تو اتنی بری گالیاں, اتنی بری گالیاں مجھے لوگوں نے کمنٹس میں دی ہیں. پڑھ کے افسوس ہوتا ہے یار, تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے اور تم ہر چیز کو گستاخی پہ لے جائیں گے, ہر چیز کو نبی کی کس پہ لے جائیں گے؟ نبی کی گستاخی, ہر بات. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ایک آدمی عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ توحید ہے اسلام میں, یہی بات آپ عیسائیوں سے کرو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے, مشکل کشا نہیں ہے, تو عیسائی کس پہ لے جائے گا؟ عیسیٰ ابن مریم کا گستاخ ہے یہ. تو معاذ اللہ پھر قرآن نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی ہے, جو بار بار کہہ رہے کہ وہ تو روٹی کے محتاج تھے, وہ تو کھانے کے محتاج تھے, تو قرآن کے حضرت عیسیٰ کی گستاخیاں کر رہا ہے. قرآن نے تو حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی حیثیت بھی بیان کر دی. مجھ سے کمپیئر نہ کرنا شروع کر دینا, تو میری قدرت اور میری طاقت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام کے عقائد, اسلام کی جو اعمال اسلام نے دیے ہیں, اتنی اس میں ایک صفائی ہے اور ایک یعنی فطرت کو اپیل کرنے والی چیزیں ہیں کہ کوئی دوسری چیز اسلام کے مقابلے میں پنپ سکتی نہیں ہے. اسلام اپنا لوہا خود منواتا ہے, اسلام مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں ہے. ایک دور تھا جب یہ امریکن فوجی آئے نا ادھر سعودی عرب میں, خلیجی جنگ جب شروع ہوئی تو کئی ہزار فوجی اس وقت مسلمان ہوئے تھے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب یہ خبر ہمیں ملی باوثوق ذرائع سے کہ تقریباً 30-35 ہزار امریکن USA کے جو فوجی ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ کیا یعنی مسلمانوں کی تو کوئی ہمیں کوئی اتنی لائف اسٹائل میں اتنی اٹریکشن نظر نہیں آتی کہ اسے دیکھ کر آدمی کہے یار کاش میں بھی تم جیسا ہوتا. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یعنی ہماری حرکتیں اگر دیکھی جائیں تو کیا ان حرکتوں کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یار ماشاءاللہ کاش میں بھی ہے؟ ڈرائیونگ کر کے دیکھ لو, بائک والے کو ہارن بجا کے تو دیکھو, آپ فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوگا 6 بچوں کو بٹھا کے, اسے یہ بھی خطرہ نہیں ہوتا کہ اس ٹریک پہ ذرا سا سلپ ہوا تو یہ اور پیچھے سے ٹریلر آ رہا ہوگا, وہ آ رہا ہوگا کنٹینر کو اٹھا کے نا, ان بچوں کا اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا وہ. لیکن اس میں یہ سینس, بیگم کو بھی بٹھایا ہوا ہوگا, بچوں کو بھی, اور فاسٹ ٹریک پہ جا رہا ہوگا جس میں بائک ذرا سی سلپ ہوئی تو تیز رفتار گاڑی اس کی ستیہ ناس کر دے. کئی واقعات ہوئے. تمہیں تو تمیز سے چاہیے کہ بھائی بالکل ایک سائڈ پہ چلاؤ, خرامہ چلتے چلے جاؤ, لیکن سینس نہیں ہے. اور اگر کبھی آپ صحیح طرح سے اوورٹیک کر ہی نہیں سکتے, قیامت آ جائے گی, آپ ہارن بجاتے رہو گے وہ ہلے گا ہی نہیں, تو لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا پڑتا ہے جو خلاف قانون ہے. لیکن اگر آپ اس خلاف قانون پہ نہیں چلو گے تو پھر آپ گھر نہیں پہنچو گے, گھر ہی نہیں پہنچو گے آپ. اور وہ بھی آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ جب لیفٹ سائڈ پہ جگہ ہے تو جا کیوں نہیں رہا بھائی, مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے. تو اس کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرے گا کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں, ان کو پتا ہے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے, حکمرانوں نے لا نہیں بنایا. بہت حد تک بات درست ہے, تو حکمران بھی تو ہمارے ہی ہیں نا, ہمارے ہی ووٹ سے آگے گئے ہیں نا وہ لوگ, تو ہم ہی سب ایک جیسا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا عربوں میں اتنی اچھی, عربوں میں بہت سی اچھی کوالٹیز بھی ہیں, یاد رکھو سخاوت میں عربوں کا آج بھی دنیا میں کوئی مقابلہ. اور یاد رکھو عرب میں زیادہ تر جو امیج عربوں کا سامنے آتا ہے وہ خراب والے عربوں کا سامنے آتا ہے, اچھے عربوں کا میڈیا کے سامنے آتا ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, 2 مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. میں جب تھائی لینڈ جا رہا تھا پہلی دفعہ, تو تھائی لینڈ ایک بڑا عیاشی والا ملک ہے, لوگ عیاشی کے لیے بہت سارے جاتے ہیں لیکن سارے نہیں جاتے, کیونکہ وہاں جو پاکستانی جاب کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بتا دینا ہم یہاں عیاشی کے لیے نہیں آئے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تھائی لینڈ میں جاب کر رہا ہے وہ غلط ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا پلیز آپ بتا دیجیے گا کہ سارے غلط نہیں ہوتے. تو میں نے کہا چلو آج مجھے یاد آیا 3 سال کے بعد, میں نے کہا بتا دوں میں آپ کو کہ جو بھی تھائی لینڈ میں ہے ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو, لیکن بہت سے لوگ عیاشی کے, بہت کھلے عام عیاشی ہے وہاں پہ. تو کھلے عام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپ کی طرح, یورپ جیسی نہیں ہے, محدود ہے, مگر ہر ایک کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہے, چلے نہ جائیں کہیں. تو میں نے جہاز میں دیکھا کہ کچھ عمان کے عرب تھے,
کیونکہ ان کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے, مخصوص لباس ہوتا ہے, پتہ چل رہا تھا کہ, اور ان کی حرکتیں بھی ایسی کہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہیں, عیاش. تو میرے ذہن میں ایک عمان کے عربوں کا جو امیج قائم ہوا وہ یہ کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے, عیاش ہوتے ہیں. دیکھو یہاں, اور اس میں بوڑھے بھی تھے اور ایسی چھچوری حرکتیں کر رہے تھے, اور ایئرپورٹ پہ اتر کے بھی بڑی بڑی عجیب سی چھچوری حرکتیں, اور یعنی صاف لگ رہا تھا کہ یہاں اچھی نیت سے نہیں آئے. تو میرے ذہن میں ایک امیج قائم ہوا کہ میں نے کہا یار سعودیہ کے اور امارات کے پھر بھی کوئی تمیز کے ہوتے ہیں, یہ تو سارے کیسے ہیں, دیکھو یہ عمانی ایسے ہوتے ہیں. لیکن جب میں مسقط گیا ہوں تو عرب کنٹریز میں مجھے سب سے زیادہ نیک جو عرب نظر آئے ہیں وہ کہاں کے, عمان کے. میں نے کہا بھائی یہ میری بے وقوفی تھی کہ ان لوگوں کو دیکھ کے میں نے عمان کے بارے میں امیج, اس لیے کہ یہاں جو آ رہے ہیں وہ تو عیاشی آ رہے ہیں نا, اس کو وہاں کوئی کام تو ہے نہیں. عمانی کو تھائی لینڈ میں جاب کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت, پاکستانی جا رہا تو آپ یہ فرض کر سکتے ہیں یا تو تبلیغ کے لیے جا رہا ہے یا جاب کرنے کے لیے جا رہا ہے یا گھومنے کے لیے جا رہا ہے. غریب آدمی ہے تو اس نے کہا چلو تھائی لینڈ گھوم کے آ جاؤں گا. ویسے اتنا غربت بھی نہیں ہے وہاں پہ کہیں آپ تھائی لینڈ کے چکر میں, لیکن دوسرے ملکوں کی نسبت تو چلو. لیکن مسقط والا اگر جا رہا ہے تو ضروری نہیں سارے ہی خراب ہوں, لیکن اس میں یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہی لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو کیا ہیں. تو ہم نے وہ چند دیکھ کے پوری قوم کے بارے میں ایک امیج بنا لیا. ابو ظہبی میں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, بیان سنتے ہیں, ان کا فون آیا, کہنے لگے یہاں عیاشی کے جو ہوٹل ہے نا, وہ کہیں ہوٹل پہ جاب کرتے ہیں. ہوٹل عیاشی کے لیے نہیں بنا لیکن ہوٹلوں میں عیاشی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ عرب یہاں بہت آتے ہیں عیاشی کرنے, تو عرب تو بڑے خراب ہیں. میں نے کہا میرے بھائی آپ عیاشی کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہو تو یہاں تو وہی آئے گا جو عربوں میں کیا ہوگا, خراب ہوگا. آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ, پھر دیکھو کہ کتنے عرب آ رہے ہیں مسجد میں, پھر کمپیئر کرو کہ یہاں کتنے آ رہے ہیں اور وہاں. تو یہاں بیٹھ کے تھوڑی کسی قوم کا پتہ چلے گا. ہمارے ایک رشتے دار ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں, تو وہ کہہ رہے میں جب یو ایس اے جہاز میں جا رہا تھا تو عرب بھی تھے اس میں, تو جیسے ہی کچھ عرب آ کے بیٹھے انہوں نے شراب کی بوتلیں منگوائی, پینا شروع کی, تو انگریز نے کہا دیکھو یہ ہیں تمہارے مسلمان عیاش, ہم تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, پیئیں گے لیکن ایسا تھوڑی کہ آتے ہی بوتلیں چڑھانا شروع کر دی, جب زیادہ چاہت ہوگی تو تھوڑی بہت چائے کی طرح پی لیں گے. یہ تو بیٹھتے ہی روڑ چڑھانا شروع کر دی اور جھوم رہے ہیں اور ایروسز کو بھی چھیڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو رشتے دار تھے انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہ کام گھروں میں بھی کرتے ہو, تم اتنے خراب ہو چکے ہو کہ تمہارے گھروں میں یہ گند موجود ہے. ہم اتنے اچھے ہیں کہ ابھی یہ گندگیاں ہمارے گھروں تک نہیں پہنچی, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھروں تک یہ, ہمارے گھروں میں یہ اپنے ابا کے سامنے نہیں پی سکتا. تو یہ عیاشی کے لیے جو چند مخصوص اوباش اور لوفر قسم کے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ آگے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے یا دیکھی ہوگی بڑی مہنگی چھپ چھپا کے کہیں پائپ کے منہ میں بیٹھ کے پی ہوگی, تو اب ان کو آزادی ہوئی ہے تو دبا کے پی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیاشی سے ان کی مائیں بہنیں اور ان کے گھروں کا نظام بہرحال ہمارا پھر بھی تمیز کا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کہیں کسی خاص جگہ پہ دیکھ کر فوراً پوری قوم کے بارے میں امیج, تو عربوں کے بارے میں جو لوگوں کا امیج بنتا ہے نا وہ چند جگہوں کو جا کے دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی عربوں میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں. ایک برائی جو عربوں میں جو من حیث القوم نظر آتی ہے وہ عصبیت ہے. یہ میں مانتا ہوں عرب میں عصبیت بہت ہے, قوم پرستی. اجمی کو لفٹ نہیں کراتے وہ, سوائے مسقط میں جو ہمیں نظر آئے وہاں یہ قوم پرستی نہیں ہے. خارجیوں کے ایک توہین آمیز ہیں, وہاں کے علماء صلحاء نیک لوگ بھی ہیں, لیکن ایک جو امیج ان کا جو ہر جگہ ہی نظر آتا ہے یہ بہت خراب امیج ہے. تو یہ بھی ایک ایسا امیج ہے جس سے اسلام کیا ہوتا ہے, بدنام. حالانکہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے, اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو, ہاں میں نے ان سے پوچھا یہ 35,000 یو ایس اے کے فوجی مسلمان ہو گئے امریکی, تو یہ کیا مسلمانوں کو دیکھ کے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں, اسلام کو دیکھ کے. تو میں نے کہا یہ پھر بھی اسلام کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ وہ خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, خود اپنی طرف کھینچتا ہے اسلام. اور یاد رکھو ہمارے اندر اگر کوئی خیر ہے تو ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے تعلیم جو کچھ ہے نا تھوڑی بہت وہ اسلام کی وجہ سے ہے. آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, کہنا یار وہ دبئی میں ایک دن لائٹ چلی گئی تھی, لوڈ شیڈنگ, تو اتنی لوٹ مار ہوئی ہے, اتنی لوٹ مار. دبئی میں بھی غیر ملکی بہت ہے نا, تو دبا کے ڈاکوؤں نے لوٹا, جس کی جیب میں جو آیا رکھ کے نکل لیا. ہمارے ہاں زیادہ تر لائٹ نہیں ہوتی, کیا خیال ہے؟ پھر بھی اتنی لوٹ مار نہیں ہے. تو یہ قانون کی مضبوطی نہیں ہے, یہ مذہب کے اثرات ہیں. یورپ میں, امریکہ میں جو اتنے سخت خواتین کے حقوق کے قوانین ہیں نا, اس کی وجہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کہتے ہیں نا جس چیز کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے, تو پھر دیکھو ملک میں پہلے بڑی آزادیاں تھیں, جب پاکستان میں دہشت گردی کے بہت واقعات ہوئے تو قوانین دہشت گردی کے لحاظ سے بہت سخت بن گئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگر وہ حکومت یا فوج ایسے ہی چھوڑ دیتی تو ملک کا ہی بیڑا غرق ہوتا.
لیکن پہلے ایسے قوانین نہیں تھے. تو ایک حد تک حکمران برداشت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اب یار یہ تو پورا ملکی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو غیر مسلموں میں خواتین کے حقوق پر تحریکیں چلی ہیں, ویمن ڈے منایا جائے اور آزادی کا دل منایا جائے, اور ان کو اتنے قانون سخت کہ ذرا سا کسی انٹی کو چھیڑ بھی دیا تو وہ نہیں چھڑی. میں ہانگ کانگ میں تھا تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہاں کسی خاتون کو چھیڑ دیا کسی نے, بہت سخت سزا ہے اس کی. میں نے کہا اس میں ایک قید ہے, بشرطے کہ وہ چھڑے نہیں. میں نے کہا یہ قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن کیونکہ اگر چھڑ گئی پھر تو کوئی سزا. انہوں نے کہا پھر کوئی سزا نہیں ہے. پھر کوئی. میں نے کہا جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ کسی خاتون کو چھیڑا, وہ چھڑے یا نہیں چھڑے, اسلام میں پھر بھی سزا ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور بولو بھائی, کیونکہ وہ چھڑ گئی پھر وہ کون کیس کرے گا بھائی. ہمارے یہاں ہے کہ کسی خاتون کو اگر چھیڑا, وہ چاہے چھڑ بھی جائیں اور کیمرے نے کیپچر کر لیا تو آپ کو جیل, اس کو بھی جانا پڑے گا کہ وہ چھڑی کیوں ہے, اور آپ کو بھی کہ آپ نے چھیڑا کیوں. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی, جلدی سے بات کو سمیٹوں میں. وہ تو نیوزی لینڈ پر تو بھی آئیں گے, تو تمہید چل رہی ہے نا پوری. وہ مسلمان ہوئے اسلام کو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ, تم اپنی بات کو چھپا کے کرو یا دنیا کے سامنے ظاہر. وہ جانتا ہے. تو فوراً ایک دل کہتا ہے یار کیسے کروڑوں اربوں لوگ ہر وقت بات کر رہے ہیں, کیسے سنتا ہے. تو اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ جس نے پیدا کر دیا پہلی مرتبہ وہ سن نہیں سکتا. اب یہ جواب کیسے بنتا ہے اس کو سمجھیں. یہ ایسے بنتا ہے کہ دیکھو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنے لوگوں کی بات ایک ٹائم پہ سننا, اس کی کوئی لاجک کیا خیال ہے, نہیں ہے نا بھائی. ایک ہی دماغ کسی کا بھی ایک ہی ٹائم پہ دو طرف تو متوجہ نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ تو دو طرف ہوگا تو تین طرف نہیں ہو سکتا. اور اللہ اربوں کربوں لوگوں کی بات سن رہا ہے. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا, اس کی بھی کوئی لاجک, بولو بھائی, جس نے پیدا کیا تو یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے. یہ جو ڈارون نے لمبی لمبی چھوڑی ہے کہ خود سے بن گئے, یہ صرف چھوڑو, یہ صرف ایک تھیوری ہے, یہ ریسرچ تھوڑی ہے. کس کس چیز کو کہو گے خود بنی ہے. انسان کو آپ نے کہہ دیا کہ کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا. کیلے کے بارے میں یہ کہو گے, سیب کے بارے میں بھی یہ کہو گے کہ پہلے کچھ نہیں تھا, کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے درخت بنا, درخت سے پھر سیب بنا, سیب کے اندر بیج, پھر ہر بیج میں وہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے جس سے دوبارہ لاکھوں سیب بن سکتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کس کس چیز کے بارے میں کہو گے, کس کس چیز کے بارے میں فرض کرتے چلے جاؤ گے. یہ خود سے ایک چیز خود سے نہیں بن سکتی, یہاں اربوں چیزیں کائنات میں خود سے وجود میں آ گئی. انار, انظروا الی ثمرہ, انار کی ایک شاخ زمین میں گاڑی جاتی ہے, کھاد گوبر پانی سے وہ درخت اگتا ہے, پھر اس میں بہترین انار, اور کیسے اس میں خوبصورت جڑے ہوئے دانے ہوتے ہیں, اور اس میں کیسا بہترین رس ہوتا ہے. گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیسا خوبصورت رنگ کا اللہ نے پھل بنایا. قرآن کہہ رہے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, ذرا اس انار کے پھل کی طرف اور اس کے پھل دینے کے اسٹائل کو تو دیکھو, یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. ذات الاکمام, ان پہ غلاف چڑھا دیے, کیلے کے اوپر ایک چھلکا چڑھا دیا. کیلے کو اتنا شعور تھا کہ میں کروڑوں سال میں ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاؤں گا. ایک ایک چیز ایسی پیدا کر دی, اور ہر بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ جب آپ اس کو زمین میں ڈالو گے تو وہ زمین کو میسج دے گا کہ مجھے کیا اگانا ہے تم نے, گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے کیا بنے گا, وہی بنتا چلا جاتا ہے. اور بن کے جب بڑا ہوتا ہے, کھجور کے درخت نکل آتے ہیں, اس میں پھر کھجوریں پیدا ہوتی ہیں, ہر کھجور میں پھر وہ گٹلی ہوتی ہے جس سے مزید ایسے لاکھوں درخت پیدا ہو سکتے. اس گٹلی کو زمین میں ڈالو, پھر وہ درخت, پھر اس سے کھجور, پھر ہزاروں گٹلیاں, اسی گٹلی سے ہزاروں گٹلیاں, پھر ان سے ہزاروں درخت. لاکھوں سال سے یہ پروسیس چلتا چلا آ رہا ہے. کھجور ترقی کر کے کچھ اور کیوں نہیں بن گیا؟ لاکھوں سال سے کھجور ہی ہے. یہ ڈارون بندر ترقی کر کے انسان بنا, کھجور ترقی کر کے کھجور ہی کیوں ہے, وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا بھائی؟ اب تو کچھ اور بن جا. اس کا مطلب 2-4 ہزار سال پہلے بھی اگر وہ کھجور تھا تو پیدائش کے وقت سے لے کے اب تک وہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ خدا نے اس کو کھجور ہی بنایا, اور اب تک وہ کھجور کا کھجور ہی ہے. تو پہلی مرتبہ اللہ نے انسان کو انسان بنایا, اور اب تک وہ کیا ہے؟ نہ ترقی کر کے فرشتہ بنا اور نہ تنزل کر کے دوبارہ بندر کی طرف جانے کی کوشش کی اس نے. تو یہ بکواسات ہیں, ڈارون کی فضولیات ہیں, جس کو دنیا میں صرف اسی کی عقل قبول کرے گی جو شہوت پرستی کا غلام بن چکا ہو, جس کو خدا کے وجود سے نفرت ہو, جس کو اپنے پیدا کرنے والے سے نفرت ہو. یہ نفرت اور بغض اور عداوت اس کو اس فضول چیز پر ابھارے گی. ورنہ اللہ کی قسم ذرا سی بھی سینس رکھنے والا آدمی کبھی بھی اس نظریے کا قائل نہیں ہو سکتا.
تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، سورہ ملک کے الفاظ دیکھو، اللہ کہتے ہیں ہر کچھ جانتا ہے. یا اللہ کیسے؟ فرماتے بھلا جس نے پیدا کر دیا وہ نہیں جانے گا؟ کیونکہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، بنا دیا اس نے. آدم کو بنایا، ان کو سلا کے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے. عورت کا بنانا بھی عجیب، آدم کا بنانا بھی عجیب، اور دونوں کے ملاپ سے پوری دنیا میں انسانوں کو بھر دیا. کیا عجیب سسٹم ہے، کیا عجیب نظام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی جیسے کوئی لاجک نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. لہذا تم چونکہ ان مادی کانوں سے سنتے ہو، اس کان کی صلاحیت محدود ہے، اس مادی دماغ سے سوچتے ہو، اس دماغ میں سگنل کو کیچ کرنے کی صلاحیت محدود ہے. اللہ جو سوچتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا، سننے کے لیے کانوں کا، سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج نہیں ہے. اس لیے تمہیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے کیسے ہر ایک کی سنتا ہے وہ. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک ہندو، کہنے لگا کہ ہم بولتے ہیں زبان سے، ہمیں بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان. تو آپ کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ناک زبان نہیں ہے، جسم نہیں ہے اس کا، تو اللہ بولتا ہے جو کلام کیا ہے قرآن کی شکل میں وہ کس عضو سے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہم تو زبان سے بولتے ہیں، زبان کس آلے کو استعمال کرتی ہے بولنے کے لیے؟ اس نے کہا زبان تو خود بولتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ذات بولتی ہے، اللہ کی ذات بولتی ہے. تو اللہ کی ذات سنتی ہے، اللہ کی ذات دیکھتی ہے، اللہ کی ذات بولتی ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے. لہذا اس کے لیے کسی چیز کو فرض کرنے کے لیے لاجک تلاش کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوف. ہم بنے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں کسی سبب کے تحت بنایا ہے. مٹی اور گارے میں کوئی اس نے ایسے کوئی کرشمے دکھائے ہیں جس سے چیزیں وجود میں آئیں، اور پھر عورت کو پیدا کیا، پھر ملاپ سے بچے پیدا کر دیے، پھر مرد اور عورت پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، پھیلتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ فیملی پلاننگ والے پریشان ہیں. یہ ہو گیا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو پریشان ہونے دو، پھیلنے کی فکر مت کرو. کیونکہ جیسے تمہارے پھیلنے کی ایک بڑا قدرت کا ایک بڑا نظام ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے، ایسے ہی اتنے پھیلے ہوئے کی جو خوراکیں ہیں نا، ان کا بھی ایک نظام ہے جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. سب کو خربوزے بھی کھلاؤں گا، انار بھی کھلاؤں گا، پیدا ہونے کا غم مت کرو. یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہیں گے اتنے ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ پاگل ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ کیا ہے؟ پاگل. تو میرے خلاف جو میرے بھائی آج کل بہت کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں، نہیں ہر دن نئی پوسٹ آ رہی ہے، لوگ مجھے بھیج رہے ہیں، یا شادیوں پہ پوسٹ آ رہی ہے اور یہ فلانے پہ پوسٹ آ رہی ہے. تو میں اب وہ پوسٹوں کے جو ہے نا، میں ان سے کہتا ہوں یار کچھ لگتا ہے کہ کسی کی دم پہ میں نے پاؤں رکھا ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ جب تک کسی کی دم پہ پاؤں نہ ہو تو ایسی پوسٹیں اس کے خلاف نہیں آتی. اب ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے دین کا کام لینا شروع کر دیا. ہاں اگر اہل حق علماء کی ہمارے خلاف ہو جائیں پھر یہ خطرناک. اس کو میں فخر نہیں سمجھتا، کیونکہ بعض لوگ اس کو بھی کہ سارے مولوی میرے خلاف ہیں، بعض لوگ اس کو بھی فخر سمجھتے ہیں. یہ قابل فخر نہیں ہے، آپ کے بے وقوف اور پاگل ہونے کی علامت ہے کہ جو جس فیلڈ کے ماہر ہیں وہی آپ کے خلاف ہیں تو آپ پاگل ہو. پھر اس پہ فخر کرنا پاگل ہونے کی علامت. تو ایک مولانا صاحب ہیں، ان کا فون آیا کہ مفتی صاحب آپ کے خلاف دیکھو، بڑے اچھے سمجھدار آدمی، علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان کا فون آیا کہ دیکھو آپ کے خلاف ہے. میں نے کہا آپ تو میرے خلاف نہیں ہو نا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بس آپ جیسے لوگ جب تک میرے خلاف نہیں ہیں تو مجھے یقین رہے گا کہ میں حق پر ہوں. جہاں بڑے علماء خلاف ہو گئے پھر یہ بات خطرناک ہے. پھر یہ بات کیا ہے؟ خطرناک. بڑے علماء، سنجیدہ علماء اگر ہمارے خلاف ہو گئے تو پھر یہ میرے غلط ہونے کی دلیل ہوگی. پھر میں ان کی خدمت میں جاؤں گا، حضرت کوئی میری غلطی ہے تو بتائیں، میں اس سے رجوع کروں گا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ رجوع سے یاد آیا ایک حدیث میں نے بیان کی تھی. ہاں تو میں پہلے وہ یہ حدیث میں بتاؤں گا، پہلے یہ نیوزی لینڈ کا مکمل کر دوں کہ دیکھو یہ جو سب کو پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا، بندوق پہ میسج لکھے ہوئے تھے اور تاریخی واقعات لکھے ہوئے تھے. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام اپنا لوہا دنیا میں منوا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے پاس گوگل میپ ہی نہیں ہے جو وہ والا میپ جو اس کو منزل دکھائے. یہ میپ صرف قرآن ہے جو بتا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو ظاہر ہے جب ایک چیز حق سامنے آتا ہے تو جس کے جذبات پہ زد پڑتی ہے وہ تو پھر جیلسی کا شکار ہوگا، وہ پھر مختلف چیزیں وہ کرے گا، وہ اپنی ٹھڑک جو ہے نا مختلف طریقوں سے نکالے گا جو نکال رہے ہیں اب. اور یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے غیر مسلم ایک جیسے. ہم غیر مسلموں کو یہ تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ تمہارا مذہب غلط ہے، لیکن ہر غیر مسلم اسلام دشمن بھی ہو ایسا نہیں ہوتا. تو اس قسم کے واقعات میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے.
کہ اگر ایک عیسائی نے یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب سارے عیسائی ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے. کسی ایک ہندو نے یہ کام کیا تو سارے ہندو ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دہشت گردی میں ملوث ہو تو مسلمانوں کو یا اسلام کو دہشت گرد کہنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن دنیا اس کا خیال کوئی مسلمان کر لے، ان ملکوں میں مسلمانوں کے لیے ویزا مشکل ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ سب کو ایک نظر سے نہیں دے. مسلمانوں کے لیے آپ کے ہاں اصول کچھ اور ہیں اور غیر مسلموں کے لیے اصول کچھ اور ہیں. اس واقعے پر احتجاج کیا ہے بہت سے غیر مسلم ممالک نے بھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا تگڑا احتجاج ہونا چاہیے اتنا احتجاج نہیں. یہی واقعہ غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا جو کہ غلط ہوتا، لیکن اگر ہوتا تو پوری دنیا آپ دیکھتے کیا کر رہی ہوتی. اس وقت پوری دنیا ہل جاتی. لیکن اس وقت دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ سب سے سستا خون کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. تو غم نہ کرو، دنیا میں تمہارا خون سستا ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ تمہارا خون سب سے زیادہ مہنگا ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ اپنے ماننے والوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو اس چیز سے جو ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھ دیا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ ایک دن ہے حساب کا، اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں مہلت دیتا ہے ظالم کو. تو یاد رکھو کہ جو بھی یہ ظلم کر رہا ہے، کسی پہ بھی کر رہا ہو، تو اللہ نے ظالم کو کبھی تو دنیا میں انتقام لیتے ہیں، لیکن دنیا میں اگر انتقام نہ لے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک دن آخرت کا رکھا ہوا ہے، اللہ سب سے حساب لے گا. یہ ظالم لوگ اللہ کے قہر اور عذاب سے بچ کے نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے بچ. تو یہ واقعہ صرف اور صرف اسلام سے ایک جیلسی ہے ان لوگوں کو جن کو اسلام سے دشمنی ہے. اور اس طرح کے واقعات مسلمانوں کے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو ویڈیو کیمرے کی زینت بن گئی. کشمیر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور دنیا برما میں دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے، شام میں دیکھو اب تک ہو رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ دنیا اس پہ آواز نہیں اٹھاتی. ہر جگہ مسلمان کے ساتھ ظلم ہے. ہاں کہیں ایک مسلمان اٹھ کے کہیں بم دھماکہ کر دے اور اس کا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے تو آپ دیکھو پوری دنیا حرکت میں آتی ہے. مسلمان دہشت گرد، ان کے ویزوں میں مشکلات، حالانکہ تمام مسلمان اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. تو اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد مذہب کا لیبل لگاتے ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ وہ ان مذہب کی نمائندگی کر رہے ہوتے. اگر یہ واقعہ عیسائی نے کیا ہے اس کا یہ جیسے مطلب نہیں ہے کہ جیسے وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں بھائی یہ ہمارا عیسائیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ عیسائیت کا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن اگر کسی دہشت گردی کی کاروائی میں مسلمان ملوث ہو تو اسلام کا بھی اس سے کوئی تعلق، لیکن دنیا اس کو قبول نہیں کرتی. اوپر سے کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن پھر پابندیاں کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ مسلمانوں کے گرد گھیراؤ تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے، میں کیا ساری جتنے بھی مفکرین ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا پن ہے. تو نیوزی لینڈ میں بھی اسلام، آسٹریلیا میں بھی ہر جگہ اسلام، اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ جس کا یہ نتائج نکل رہے ہیں. تو میں نے یہ ایک بات کہی تھی، میں نے ایک حدیث بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمینہ آدمی اپنی عورت پہ غالب ہوتا ہے، یغلبن الکریم، اور جو عزت دار آدمی ہے وہ بیوی سے کیا رہتا ہے، دبا ہوا رہتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ کہیں کہہ دیا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے اور حدیث اس کی تشریح کی تھی. تو میں نے یوٹیوب پہ کمنٹس دیکھے، لوگوں نے بڑے طنز کیے ہوئے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور مفتی نے اس کو کیا کر دیا. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اگر کسی آدمی سے ممبر پہ غلطی ہوتی ہے تو یہ طنز والا لب و لہجہ یہ کب ہم چھوڑیں گے؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ پہ یا کسی طریقے سے مجھ تک پیغام پہنچا دو، میں سرینو تحقیق کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ اور میں بتا دوں گا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ تو دنیا میں چلتا رہتا ہے نا. تو میں نے اس حدیث کی تحقیق کی، واقعی وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے جو اب تک کی رپورٹ ہے. اب تک کی، ممکن ہے کوئی اور عالم کوئی نئی تحقیق سامنے لے آئے، تو اب تک جو میں نے تحقیق کی اس کی وہ واقعی مجھ سے اس حدیث کو صحیح کہنے میں بولو بھائی غلطی ہوئی ہے. اب مجھے یاد نہیں میں نے صحیح کس بیس پہ کہا، کب تحقیق کی ہوگی، یا کسی عالم سے سنا ہوگا، ان کے عالم کی سننے پر اعتماد کر کے آگے کہہ دیا ہوگا. اب مجھے اتنی ڈیٹیل نہ تو یاد ہے نہ اس میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن جو میں نے جو ریسرچ کی، تحقیق کی، تو پتا چلا کہ یہ حدیث واقعی بہت زیادہ کمزور ہے، بیان کے قابل نہیں ہے. تو میں نے اس کو صحیح کہا تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لیکن میں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسٹیک کسی عالم سے حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں ہوا کرے، کسی مولانا صاحب میں، تو تنزیہ لب و لہجہ اختیار کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ تمیز سے ہمیں بتا دیں
اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا یہ ظرف دیا کہ ہم ممبر پہ بتا دیں گے بھائی غلطی ہو گئی, ختم, کون سا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت. رہا یہ مسئلہ کہ لوگ کہیں گے یہ تو مولوی صاحب رجوع کرتے رہتے ہیں, تو آپ نے بیٹھنا ہے, بیان سنو, نہیں سننا تو جاؤ یہاں سے. مجھے کون سا آپ لوگ کو پیسے دے رہے ہو بیان کے, کیا خیال ہے؟ ہم اس وقت بھی بیان کرتے تھے جب 4 آدمی ہمارے بیان میں بیٹھتے تھے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے, ایک دفعہ میں درس قرآن کے لیے, کب کی بات ہوگی, یہ 94 کی بات کر رہا ہوں میں, 94, کتنے سال ہو گئے, 24 نہیں 25-26 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں درس قرآن دیا کرتا تھا. ایک مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد میں درس قرآن کے لیے بیٹھا, ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا, اور میں اکیلا درس قرآن لے کے بیٹھا ہوں. وہ دور بھی تھا کہ جب جمعرات کو میں اپنی مسجد میں بیان کیا کرتا تھا, ریاض الصالحین اس میں صحیح حدیثیں ہیں, ان پر بیان کیا کرتا تھا. بعض دفعہ 2 آدمی اور بعض دفعہ 1 آدمی, نہیں آ رہی میرا خیال. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کو قرآن گرامر کے ساتھ سکھاؤں اور لفظی ترجمہ یاد کراؤں. یہ بات ہے 97 یا 96 کی, جہاں میں پہلے رہائش تھی. میں نے وہاں ارادہ کیا یار لوگوں کو قرآن سے مناسبت نہیں ہے, تو ان کو نا قرآن عربی تھوڑی سکھائیں, تاکہ یہ میں نے مہم چلائی. تو اس میں کتنے میرے شاگرد تھے, 2. بات آ رہی ہے سمجھ لو. ان کو میں مسجد میں بٹھا کے پورا قرآن ترجمے سے یاد کراتا تھا, تھوڑی بہت گرامر پڑھاتا تھا. تو اس لیے اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق, کیونکہ ہم نے وہ دور دیکھے ہوئے ہیں جب 2 آدمی بیٹھتے تھے, جب 1 آدمی بیٹھتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی تو رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو طنز والے لب و لہجے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ دور بھی ہم نے دیکھا کہ جب سیلفی گیری کا دور شروع ہوا اور ہم لوگوں کو بھگا رہے ہیں کہ بھائی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے, سیلفی نہ بناؤ, اللہ کا واسطہ تشریف لے جاؤ, عزت کے ساتھ زندگی گزارنے دو. جو بھی آ رہا ہے مفتی صاحب تھوڑا یہاں دیکھیں, ایک سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ, دیکھ لیا بھائی, تھوڑا سا مسکرائیں بھی, اچھا مسکرا بھی لیا. اب یہاں روشنی صحیح نہیں آ رہی تھی, ایک دوسری والی اب یہاں سے لیں. ایک آدمی گیا, پھر دوسرا آ رہا ہے, پھر تیسرا آ رہا ہے, پھر چوتھا آ رہا ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, وہ بھی دیکھا تھا. تو اللہ کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق, بڑی دعوے نہیں کرنے چاہیے, تو ہم نے دونوں سیٹ اپ دیکھے ہیں. تو اگر آپ تشریف لے جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ ہر دفعہ شادی کرتے رہتے ہیں اور ہر دفعہ یہ اسی پر بات کرتے رہتے ہیں, تو آپ کے تشریف لے جانے سے ہماری صحت پہ فرق, بولو بھائی, نہیں پڑے گا. ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے, یہ منظر بھی دیکھا ہے. وہ بھی ہماری نیت ہوتی تھی اللہ کے لیے, اور اب بھی ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا. اب خود میرا جو چینل بنا ہے وہ بھی میں نے نہیں بنایا, مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرا یوٹیوب چینل کب بنا, اور اللہ کی قسم اب تک مجھے اپنے آفیشیل چینل کا صحیح نام معلوم نہیں. ابھی بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب آپ کے جو ذاتی یوٹیوب چینل ہے جس کے آپ اونر ہیں, جس پہ آپ کو گوگل نے اتنی بڑی شیٹ بھی بھیجی ہے کہ سبسکرائبر اتنے ہو گئے, اس کا نام کیا ہے, مجھے نہیں پتا. کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہو تو میں کہتا ہوں پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ سب ان لوگوں نے کام کیا. یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بچے بھی مارکیٹ میں کہاں سے مل گئے مجھے نہیں پتا, خود ہی آتے رہے, خود ہی جاتے رہے. سارا وہ ایک عثمان ہے, اس کی محنت ہے, وہ ایک احمد طالب ہوتے ہیں USA میں, اور بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی مجھے عثمان نے کہا کہ یار اللہ کا واسطہ اتنے لوگ بیانات کو پھیلا رہے ہیں, کو کبھی کسی کو چائے تو پلا دیں, کو اپریشیٹ تو کر لیں. تو پھر میں مہینے میں, بلکہ مہینے میں بھی نہیں, 4-6 مہینے میں ایک دفعہ انہی کے مشورے پر انہی کو کہہ کے کہ آپ ہی بلا کے سموسے بھی خود ہی کھلا دو, چائے بھی خود ہی پلا دو, میں بیٹھ کے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دوں گا. بہت اچھے بھائی, بہت اچھے, ماشاءاللہ, بہت ثواب مل رہا ہے آپ لوگوں کو, اس سے زیادہ. اور ہر دفعہ پھر پوچھنا پڑتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا واٹس ایپ گروپ ہے جو میں اتنے لوگوں کو پھیلا دیا, اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہر دفعہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. 5 سال سے میں آپ کے بیانات کو پھیلا رہا ہوں اور 1 روپیہ نہیں کماتا. اس دفعہ پھر میں نے کہا یہ بدتمیزی ہو گئی یار, بیچارہ اتنا کام کر رہا ہے. تو میں نے کہا اپنا نمبر, پھر میں نے اس اتوار کو جو جوڑ تھا اس میں ان لوگ, پچھلے اتوار کو اس میں ان لوگوں کے نمبر محفوظ کیے, اور جو کام کر رہے ہیں وہ, تاکہ پتہ تو ہو کہ یعنی تھوڑا سا انسان کو حوصلہ افزائی بھی تو کرنی چاہیے نا, کہ یار آپ فری پھوکٹ میں ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہو. جو اگر پیسے کما کے کر رہا ہے تو مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے, کر تو اچھا ہی کام رہا ہے نا. پیسے کمانے کے غلط طریقے بھی ہوتے ہیں, تو اچھے طریقے سے کما لے بھائی. تو جو پیسے کما کے کر رہے ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. یار یوٹیوب پہ پیسے بھی کما رہے ہو تو کوئی بات نہیں, وہ گانے کے ذریعے بھی تو کما سکتے تھے نا. رہا یہ مسئلہ کہ یوٹیوب پہ جو ایڈز آتے ہیں وہ بےہودہ ہوتے ہیں, یا وہ پھر الگ ٹاپک ہے, اس پر کبھی میں بات کروں گا کہ کتنی ارننگ یوٹیوب کی جائز ہے اور کتنی ناجائز ہے. مونیٹائز کرانے کا شرعی حکم کیا, یہ سب ڈیٹیل میں کسی اور وقت اس میں تفصیل سے بات کروں گا. تو اس لیے جو طنز کرنے والے لوگ ہیں نا کہ شہرت کا بھوکا اور فلانا بھوکا اور یہ بھوکا اور وہاں چلا گیا, ہانگ کانگ جیسے لگ رہا ہے پہلی دفعہ گئے ہیں. ہانگ کانگ میں وہ لائیو کوریج کر رہا تھا نا, کہہ رہے جیسے دنیا میں اس سے پہلے کوئی ہانگ کانگ گیا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کا اپنا ظرف چھوٹا ہوگا نا تو آپ کو سارے چھوٹے دماغ کے لگیں گے.
مجھے پتا ہے دنیا ہانگ کانگ کی اتنی بڑی, ہم تو خدا کی قسم جو مزہ ہمیں کراچی میں آتا ہے کہیں بھی نہیں آتا. میں ہانگ کانگ گیا, وہ مجھے روک رہے تھے, میں نے کہا میں واپس جا رہا ہوں, مجھے ہم نے دکھا لیا پتھر اتنے صاف, آپ لوگ کتنے اچھے, بس اب ہم جا رہے کہاں, وہ کھڈے ہمیں W11 کے. کیا خیال ہے بھائی, ہماری زندگی یہاں گزری, ہمیں مزہ کہاں آئے گا, کراچی. لوگ امریکہ سے فون کرتے ہیں, حضرت بڑا زبردست ملک ہے, میں کہتا ہوں W11 ہے, نلی نہاری ملتی ہے یہاں پہ, مغز نہاری ہے, بریانی ہے, بریانی کراچی کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں نے کہا بھائی اپنا مزہ ہے یار, پولیس والوں کو دیکھ کے مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے, ایسا عجیب سے ایمان تازہ ہوتا ہے کوئی پولیس والا نظر آئے کہ یار نکلنا کہاں سے ہے. ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں. اب نہ وہ پولیس روک رہی ہے, بات کر رہی ہے پولیس, تمیز سے بات کر رہی ہے, مزہ ہی نہیں آتا. ہانگ کانگ میں جاؤ یار, ہر آدمی تمیز سے بات کر رہا ہے, کوئی پھڈا ہی نہیں دیکھا. کراچی ایئرپورٹ پہ میں 2 دفعہ اترا ہوں, پہلے بینکاک سے اور ہانگ کانگ سے نا, پچھلے 2 سال پہلے بینکاک سے اترا تو بینکاک میں بھی کوئی نہیں لڑتا ہوا دیکھا, جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا کراچی میں پھڈا ہو رہا تھا. میں نے کہا یار وہی لک آ رہا ہے اپنا. پھر ابھی آ رہا تھا ہانگ کانگ سے تو کراچی ایئرپورٹ پہ پھڈا بھی اتنا خطرناک, اللہ بچائے, کوئی انٹی لڑ رہی تھی کہ اس فلاں نے مجھے چھیڑا ہے ایئرپورٹ. میں نے کہا یار کیسے خطرناک قسم کے یہاں پہ, اور وہ انٹی ایسا چیخ رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو بولوں کہ بظاہر کوئی چھڑنے والی چیز نظر نہیں آ رہی, اپنی ایج دیکھو, جس نے چھیڑا اس کی ماں کے برابر ہو آپ. حقیقت ہے, جس پہ الزام لگایا نا چھیڑنے کا, تو یہ انٹی اس کی ماں کے برابر تھی. میں نے کہا چھیڑنے کے لیے وہ آ بھی رہے ہانگ کانگ سے, وہاں ایک سے ایک چھڑنے کی چیز موجود ہے. وہ بیچاری انٹی کو غلط فہمی ہوئی, مجھے پتا ہے وہ جان کرنی کر رہی تھی, لیکن غلط فہمی ہو بھائی, معاف کر دو یار, غلط فہمی ہو گئی, یا کوئی بیچارہ کہیں وہ سامان لیتے ہوئے ٹکرا گیا ہوگا, تو اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے. آپ نے ایک دم اس بیچارے پہ وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا, تو یہ تو آپ اپنی بے عزتی کر رہی ہیں. اس بیچارے کا اتنا سا منہ نا, اس کی جب کوئی عورت الزام لگا دے اس کی کیا عزت رہ جائے گی. تو لیکن بہرحال پھڈے کا ہم کبھی اس کو پکڑنے, کبھی انٹی کو سمجھا رہے ہیں, نہیں دیکھیں وہ بیچاری انٹی کو بھی غلط فہمی ہوئی ہوگی, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا. بعض دفعہ غلط غیرت بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ کہ بھئی وہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم عزت دار لوگ ہیں, تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ہم ہیں پھڈے باز, اتنا تو ہے, ہم ہیں پھڈے باز لوگ, تو ہمیں تمیز سیکھنے کی بہرحال. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ مزہ بہرحال ہمیں کہاں آتا ہے. سب اچھے ہیں, مسقط بھی بہت اچھا, سعودیہ بھی بہت اچھا, ترکی بھی بہت ہی اچھا, بینکاک بھی بہت اچھا, تھائی لینڈ وہ ہانگ کانگ بھی بہت اچھا, اور پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوں, جو بھی جہاں گئے ہوں بہت اچھے. مزہ بہرحال ہمیں اسی گندے میں ہی آتا ہے بھائی. کیا خیال ہے, مزہ کہاں آتا ہے, اسی گندے میں ہی آتا ہے ہمیں. اس لیے نہیں کہ ہم گندے ہیں, کہ آپ کے ہاں تم گندوں کو تو گندی جگہ پہ مزہ, اس لیے کہ بھائی ہم یہیں پیدا ہوئے, اسی مٹی میں بڑے ہوئے, یہیں کے ہوٹلوں میں کھانا کھایا, یہیں شرارتیں کی, یہیں علم بھی حاصل کیا. کیا خیال ہے, شرارتیں غلط والی نہیں, جو شرارتیں گھنٹی بجا کے بھاگنا اس حد تک, بس بچپن میں جو سبھی کرتے ہیں, آپ لوگ نہ کیا کریں جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے. تو وہی اسکول بھی ہمیں یہی والے, تو سب اسی میں, پھر مزہ اسی میں آتا ہے. ابے تبے کا جو یہاں مزہ ہے وہ باہر نہیں ہے, لیکن جو باہر سیٹل ہو گئے ان کو وہاں مزہ آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں مزہ آ رہا ہے, ہمیں مزہ کہاں آئے گا, ہمیں کراچی میں ہی آئے گا, پاکستان میں بھی آئے گا, اور خاص طور پہ کہاں آئے گا, کراچی میں. لیکن ہر آدمی کو اپنی جگہ پہ مزہ آتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے وہاں پہ. پشاور والے کو پشاور میں مزہ آئے گا, لاہور والے کو لاہور کیا ہے, لاہور والے کو آپ کراچی کے فضائل سمجھا کے تھک جاؤ, وہ نہیں مانے گا, وہ دنیا چھوڑ دے گا مگر لاہور نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا نہیں لاہور ہے. وہ ایک لاہور والا مکہ گیا نا, وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے بیت اللہ کے سامنے, کہہ رہے اللہ کنا سونا مدینہ تے کنا سونا مکہ, پر لاہور ہے. اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں لاہور کو چھوڑ دیا میں نے. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ جس مٹی میں پلتا ہے, جس ماحول میں, اس سے اس کو لاشعوری طور پر محبت. گھروں سے محبت ہو جاتی ہے نا. میری والدہ جہاں رہتی تھیں, اب وہ گھر پرانا ہو گیا تھا, والد صاحب نے بنایا تھا کسی زمانے میں, پرانا ہو گیا, دیواریں گلنا, ہم کہتے تھے والدہ کو چھوڑ دو اس جگہ کو, نکل آؤ یہاں سے, یہ گھر گر جائے گا, ٹھیک ہے نا. نہیں, والدہ نے کہا نہیں بھائی, میں نے اپنے میاں کے ساتھ زندگی یہاں گزاری, اپنے بچوں کے ساتھ زندگی یہاں گزاری, بوڑھے تھوڑی چھوڑتے ہیں بھائی, وہ سہولتیں ہوں گی تمہارے لیے, ہمیں تو یہاں پڑوسیوں سے 30-40 سال ہو گئے ان کے ساتھ رہتے ہوئے, وہ نہیں چھوڑا انہوں نے. والدہ کا انتقال ہوا ہے اسی گھر میں, ٹھیک ہے نا, وہیں اسی قبرستان میں دفن ہوئی ہیں. تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ, تو ہمیں نہیں شوق ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو اپنا جتنا جیسا ظرف ہوتا ہے اسی حساب سے لوگ تبصرہ کرتے ہیں. رفیع بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیان سن کے لوگوں کو دوسری شادی کی رغبت ہوئی ہے. اب بھائی خود سوال کرنے والا, اب خود لوگ آٹومیٹک ہو گئے ہیں. اچھا اگلے اتوار کو بیان نہیں ہوگا اور اس جمعے کو بھی بیان نہیں ہوگا, میرا سفر ہے اور لاہور کا سفر ہے, لاہور ہے جس کے فضائل بیان کر رہا ہوں,
تو اس جمعے کو بھی بیان نہیں ہوگا اور اب جو اتوار آئے گا اس میں بھی بیان نہیں ہوگا. اس کے بعد جو جمعہ آ رہا ہے اس میں بیان ہوگا اور پھر اتوار کو بھی ہوگا انشاءاللہ. تو روی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا بیان سن کر لوگوں کو دوسری شادی کی رغبت ہوئی. الحمدللہ اس وقت تقریباً 45 سے 50 مرد ایسے موجود ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکی والے مانتے نہیں ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے انہوں نے یہ دفتر کھولا نا, کام شروع کیا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں یتیم بھی, غریب سے غریب بھی, بیوہ بھی, طلاق یافتہ بھی, 50 سال کی بھی, 55 سال کی بھی, لیکن ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, کنوارا. ایسے نخرے ہیں. پہلے مرد راضی نہیں ہو رہے تھے, اب ہو رہے ہیں. تو اچھے سے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے مرد ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم گھر دیں گے, الگ گھر دیں گے اور سارا خرچہ اٹھائیں گے, برابری کریں گے, دیندار بھی ہیں. لیکن خواتین کے والدین کیا کہہ رہے ہیں, اور کمال کی بات ہے کہ لڑکیاں بھی راضی ہیں. انہوں نے بتایا مجھے, لڑکیاں کہہ رہی ہیں بھلے دوسری کی بیوی بن جائے, ہمیں اچھا میاں چاہیے, لیکن لڑکیوں کے والدین ڈھیٹ پنے پہ اترے ہوئے ہیں. تو ایسا نہ کریں, ایسا کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے. اللہ نے مرد کو اجازت اسی لیے دی ہے کہ ہر عورت کو ایک اچھا میاں بولو بھائی مل جائے. تو کنوارے کی تلاش, کنوارا مل جائے بہت اچھا ہے, میں تو ترغیب دیتا ہوں بھائی کوئی بھی نکاح میں نہ ہو تو اس سے کرو, لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. پورا نہیں مل رہا, 1/4 مل جائے, 1/3 مل جائے, کیا خیال ہے. ایک خاتون کہنے کہ مجھے میاں پورا ہی چاہیے. میں نے کہا دیکھو آپ کسی کی دوسری وائف بھی ہوگی تو وہ ملے گا پورا ہی آپ کو, کیونکہ جس دن آپ کے پاس آئے گا پورا آئے گا. ایسا نہیں کہ آدھا اس وائف کے پاس ہے, آدھا والا دھڑ یہاں آ گیا. کیا خیال ہے. تو یہ فرض ہی نہ کرو کہ یہ 1/4 میرا ہے, یہ پورا آپ کا بھی ہے اور پورا اس والی کا بھی, پورا ہی پورا ہے. کیا خیال ہے. تو یہ فرض کر لو بھائی یہ پورا میاں میرا بھی ہے اور پورا میاں, دیکھو وزیر اعظم یا صدر پورا ہمارا ہے نا, میرا پورا ہے, آپ کا بھی پورا ہے. یہ تو نہیں کہ وہ تقسیم آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے. تو مرد بھی گھر کا سربراہ کی, حاکم کی حیثیت ہوتی ہے سربراہ کی, تو وہ سربراہ مکمل آپ کا بھی ہے, مکمل آپ, اسے بیوی سے پوری محبت آپ سے بھی ہوگی, اور پوری محبت ڈیوائیڈ نہیں ہوتی محبت, یاد رکھو. یہ لوگوں کو غلط نظریہ ہے عورتوں کا کہ مرد کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی. نا 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 نا, محبت ایسی چیز نہیں ہے جو تقسیم ہو کے کم ہو جائے یا ڈیوائیڈ ہو سکے. اس کی مثال ہے جیسے آگ, چولہے میں آگ جل رہی ہے, آپ دوسرا چولہا بھی اسی آگ سے جلاتے ہو تو پورا کا پورا وہی چولہا اتنی ہی ہیٹ دینا شروع کر دیتا ہے جتنی یہ والا دے رہا تھا. انسان یہ جو ہے نا محبت ایک سے ہوتی ہے ستاروں سے, وہ کیا ہے, ابے وہ لاکھوں سے ہوتی ہے ستاروں سے, وہ کیا شعر ہے, روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں. محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں, صرف شاعری کی حد تک صحیح ہے. محبت ہزاروں سے بھی ہو سکتی ہے اور بھرپور ہوتی ہے, ماں سے بھی بھرپور, باپ سے بھی بھرپور, اولاد سے بھی بھرپور, بیوی سے بھی بھرپور, چاروں سے بھی بھرپور, یہ ہو سکتی ہے. تو یہ جو خواتین کہتی ہیں